اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ خاران ہمارا جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے کورس ہے جس میں ہم خطبہ فدق جو بی بی نے خطبہ دیا ہے اس کے حوالے سے مطالب پڑھے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے توحید کے حوالے سے پڑھا، پھر اس کے بعد رسالت کے حوالے سے پڑھا، اس کے بعد اب امامت کے حوالے سے بھی ذکر کریں گی، اور پھر جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان بیان کریں گی۔ دیکھیے خیران آج کا جو ہمارا درس ہے جس میں ہم پیچھے سے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، ایک جو پوائنٹ تھا ہمارا اس کو ہم پڑھ رہے تھے، تو وہیں سے ہم شروع کریں گے آج۔ تو خیران ہم جو آخری پوائنٹ پڑھ رہے تھے 20 نمبر پوائنٹ، جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ احکام خداوندی اور وحی الہی کے پہلے مخاطبین وہ لوگ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، یعنی جو سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ رسول خدا سے احکامات کو سنتے تھے۔ ان پر یہ فرض بھی عائد تھا کہ وہ ان احکام کو پوری دیانتداری سے حفظ کریں اور دوسرے لوگوں تک ایمانداری سے پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، حاضر لوگ غیر حاضر لوگوں کو پہنچا دیں، یعنی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے بھی احکامات کو ذکر کیا، تب لوگوں سے کہا کہ جو میرے سامنے ہیں، یعنی کہ وہ تو جان لیں گے جب میں جو ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور جو نہیں حاضر ہیں ان تک آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ لہذا البتہ ان احکام کو حفظ کرنے اور ایمانداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے میں سب لوگ یکساں نہ تھے۔ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تو تھے لیکن کچھ سمجھنے کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم اس کو یوں جو ہے گواہی دیتا ہے، اس کی یوں گواہی دیتا ہے کہ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں، تو اسے اس نبی نے بھی کہا، یہ کیا کہا، یہ یعنی کہ وہ لوگ جو بعد والے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ نبی نے کوئی احکامات بتائے، کوئی میسج دیا، کوئی پیغام دیا، تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کو پھر نہیں بتاتے، یعنی یکساں نہیں ہیں، بتانے والے بھی، سننے والے بھی یکساں نہیں ہیں، پھر اس آگے بتانے والے بھی یکساں نہیں ہیں، یعنی یکساں یعنی ایک طرح کے نہیں ہیں، لیکن کچھ غلط پیغام پہنچاتے ہیں اور کچھ یعنی سنتے تو رسول خدا کے سامنے بیٹھ کے ہیں لیکن لوگوں تک نہیں پہنچاتے اصل پیغامات کو۔ تو خطبے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ خران خطبے میں بی بی فرما رہی ہے کہ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی کہ رسول خدا جب موجود تھے تو اس وقت کی بات کر رہی ہیں کہ یعنی لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی حجت جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے، اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے سے لیا جا چکا ہے، اور یعنی کہ جب پھر اب یہاں پہ اس بارے میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی میں ہی امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی، اپنا جانشین مقرر کر کے جا چکے تھے، اور بی بی یہی فرما رہی ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی 3-4 لوگوں نے مل کے جو شورا رکھی اور حضرت ابوبکر کو جو ہے وہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا اور اپنا حاکم بنا لیا، جبکہ تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح رسول خدا نے اپنی زندگی میں کس کو اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عبث نہیں ہوگا یا کیا غلط نہیں ہوگا کہ رسول خدا چلے جائیں اور اپنے پیچھے کسی کو بھی ایسے شخص کو جو عالم ہو، جو آپ کے لوگوں کے مسائل کا حل نکال سکے، نہ چھوڑ کے جائیں؟ تو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن تم لوگوں نے ان کا جو ہے حق نہیں ادا کیا۔ تو بی بی ان کے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ تم لوگوں نے رسول خدا کے بھیجے گئے جو شخص ہیں ان کی جو ہے ان کو خلافت نہیں دی، ان کا حکم نہیں مانا، ان کی اطاعت نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں نیچے جو تفسیر ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح فرمودات رسول خدا کو پوری ایمانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے فریضے پر بھی لوگ یکساں طور پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ یہاں مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے، تاریخی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ تو آگے دیکھیں پوائنٹ نمبر 21 میں کہہ رہے ہیں زعیم حق سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پہ جو زعیم حق یعنی اللہ فیکم جو اس میں لکھا ہوا ہے نا خطبے میں کہ اس طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی امیر المومنین کی بات کر رہی ہیں بی بی۔ اور دیکھیں یہاں پہ زعیم حق یعنی ادھر نیچے انہوں نے تفسیر میں بھی لکھا ہے اس سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے۔
ہم کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے وہ ذات بھی تمہارے درمیان موجود ہے جس کی زعامت اور قیادت مبنی برحق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت، یعنی کہ ایک رسول خدا کو ایک کے بعد ایک خلیفہ کو مقرر کیا ہوا ہے تم لوگوں پر، اگر تم آنکھیں کھولو اور رسول خدا کے پیغامات کو یاد کرو جو رسول خدا اپنی پوری زندگی میں فرماتے رہے ہیں، یعنی بی بی یہی تو میسج دینے کے لیے لوگوں کے جو پہلو شکستہ کے ساتھ بی بی گئی ہیں، کس طرح پہلو شکستہ تھا، بی بی نے دربار میں جا کے خطبہ دیا، کیا بتانے گئی ہے؟ امامت کے حوالے سے بتانے گئی ہے نا، کہ یہ امامت کا حق ہے جس کو تم لوگ غصب کر رہے ہو اور جس کو تم لوگوں نے خلافت نہیں دی ہے، اور جو حقدار ہے اس کا حق بتانے کے لیے لوگوں کو جو ہے بی بی دربار میں خطبہ دینے کے لیے گئی ہیں۔ پھر دیکھیں آگے آگے پوائنٹ نمبر 22 میں کہہ رہے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے کہ جو غدیر خم کے موقع پر، یعنی آخری جو حج تھا رسول خدا کا، غدیر خم کے موقع پر لوگوں سے لیا گیا، یعنی کہ یہ بیعت لی گئی تھی، باقاعدہ ہر ایک شخص سے بیعت لی گئی تھی۔ اگر کون سی بیعت تھی؟ یہی بیعت تھی کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی ان کا جانشین ہے، ان کا وصی ہے، وہ امام علی علیہ السلام ہے، تو کیوں رسول خدا کے بعد ان کا حق ان کو ادا نہیں کیا گیا؟ تو بھی یہی لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آخری حج کو یاد کرو، یعنی آخری غدیر خم کے موقع کو یاد کرو کہ تم نے ایک عہد لیا تھا، تم نے بیعت کی تھی، تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ غدیر خم کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من کنت مولا فہذا علی مولا، بہت سی جلیل القدر اصحاب رسول خدا اور تابعین کے متواتر روایت سے موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہے ہر مذہب میں یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ متواتر کے ساتھ پہنچی ہے لوگوں تک۔ ظاہر ہے 1 لاکھ کے مجمع نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی تھی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے زمانے میں یقیناً ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی تھی، یعنی کہ وہاں پہ اتنے لوگ جہاں پہ بی بی نے خطبہ دیا ہے، تو کیوں وہاں پہ جو سارے لوگ تھے وہی تھے جو ادھر غدیر خم کے موقع پر بھی تھے؟ تو بی بی یہی یاد کروا رہی ہیں کہ کیا تم نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی؟ کیا تم نے اس وقت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ علی کے بعد، رسول خدا کے بعد امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو تم لوگوں پر خلیفہ ہوں گے، تم لوگ پر حجت خدا ہوں گے، خدا مند متعال کی طرف سے حجت ہوں گے؟